آج بہت سارے ناپکار ناہنجار جن کی نسل میں اور اصل میں خطا ہے، جو اپنے باپ کے حلالی نہیں، جو اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے ناموس رسالت پر حملہ کر رہے ہیں، انہی ناپکاروں ناہنجاروں میں حیدرآباد کا ایک ملعون و خبیث راجہ سنگھ نامی ایک ناپکار نے ہمارے آقا کے ناموس پر انگلی اٹھائی ہے۔ حضرات گرامی، میں ایسے ان پڑھ گوار جاہل لوگوں سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، پہلے اپنے ہی دیوی دیوتاؤں کے بارے میں پوری جانکاری رکھو۔ تمہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور تم چلے ہو نبی کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ میں چیلنج دیتا ہوں، میں چیلنج دیتا ہوں، اے راجہ سنگھ، تو ثابت کر تو کتنا بڑا کٹروادی ہندو ہے۔ اگر ہے ہمت تو آ سامنے اور تیرے جتنے دیوی دیوتا ہیں سب کا نام ایک ساتھ سنا کے دکھا مجھے۔ ارے ان کے بارے میں بات کرنا تو دور، ان کے تجھے نام بھی یاد نہیں ہے، تو کیوں تو اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے اور کیوں اپنی اصلیت پہ سے پردہ اٹھا رہا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو بے نقاب کر رہا ہے؟ تجھے لگتا ہے کہ تو بہت بڑا تیر مار رہا ہے؟ تجھے لگتا ہے یا تو جیسی سوچ رکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ تم بہت بڑے تیر مار رہے ہو، تم بہت بڑے تیس مار خواہ بن گئے ہو کہ تم پیغمبر کے بارے میں، تم ہمارے نبی کے بارے میں بکواس بک رہے ہو تو تمہیں راتوں رات جو ہے لائم لائٹ کی زندگی مل جائے گی، تم راتوں رات اسٹار بن جاؤ گے، تم راتوں رات لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والے بن جاؤ گے۔ سنو کان کھول کر، اے میرے نبی کی شان میں توہین کرنے والوں، اے میرے نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والوں، اے میرے نبی کی شان میں گندے الفاظ استعمال کرنے والوں، تم میرے نبی کی شان تو ہرگز گھٹا نہیں سکتے، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، تم نہ گھٹا سکتے اور نہ ہم بڑھا سکتے۔ ارے جس کو اللہ نے بڑھا دیا ہے اس کو کون گھٹا سکتا ہے؟ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا ہے اس کو کون گھٹا سکتا ہے؟ ارے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نبی کی شان میں توہین کر کے تو چمکنے والا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ تیرے اندر جو بچی کچی جو تیری زندگی ہے اور تیرے بارے میں جو لوگوں کو یہ خیال ہے کہ تو تیرے باپ کا اصلی بیٹا ہے، بلکہ تو اپنے باپ کا اصلی بیٹا نہیں ہے، یہ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو خود نبی کی شان میں توہین کر کے اپنے جو ہے باپ کے بارے میں شکوک پیدا کر رہا ہے، اپنے باپ کے بارے میں تو لوگوں کی رائے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اے لوگوں سمجھ لو کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں وہی توہین کرتا ہے، وہی گستاخی کرتا ہے جس کی اصل میں خطا ہوتی ہے، جس کی اصل میں جو ہے خطا ہوتی ہے، جو اپنے باپ کا حلالی نہیں ہوتا وہی نبی کا گستاخ ہوتا ہے، وہی نبی کا گستاخی کرنے والا بنتا ہے۔ حضرات محترم، ہندو ہونا اور ہے اور گستاخی کرنا اور
ہے. یہ بات کو ذرا سمجھتے چلیے گا کہ بہت سارے ہندو ہیں لیکن وہ نبی کی شان میں توہین نہیں کرتے, وہ نبی کے بارے میں ایسا نہیں بولتے. تو حضرات محترم, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اگر نبی کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے باپ کے حلالی بچے ہیں, وہ اپنے باپ کے حلالی بچے ہیں. اور جو ہندو ہونے کے باوجود بھی نبی کے بارے میں, ہمارے نبی کے بارے میں یہ گندے الفاظ استعمال کرتا ہے تو گویا وہ اپنی اصلیت اور حقیقت کو واضح کرتے ہوئے دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ میں اپنے باپ کا حلالی نہیں ہوں, میں اپنے باپ کا اصلی بیٹا نہیں ہوں, میری رگوں میں کسی اور کا گندا خون بہ رہا ہے. آج راجا سنگھ نے پوری دنیا کو یہی دعوت فکر دی ہے کہ تم لوگ مجھے جس کا بیٹا مانتے ہو, حقیقت میں اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نبی کی شان میں توہین کر رہا ہوں. اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی شان میں توہین کرنے والا اپنے باپ کا اصلی بیٹا ہو نہیں سکتا. بہرحال یہ ابھی بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام اور نبی کے شان میں بھونکنے سے یہ گدی پر بیٹھ جائیں گے. گدی تو مل جائے گی, تمہاری سوچ سے اتفاق رکھنے والے تم کو چن کے لا لیں گے, لیکن تم اس عیب کو کیسے چھپا پاؤ گے؟ تم اس اصلیت پر پردہ کیسے ڈال پاؤ گے؟ لہذا یہ حماقت مت کرو. تم نبی کی شان میں توہین نہیں کر رہے ہو, حقیقت میں تم اپنی اصلیت کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہو. فوراً تم اس نتیجے پر پہنچ جانا, جو نبی کی شان میں توہین اور گستاخی کرے فوراً سمجھ لینا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے, یہ اوریجنل بریڈ نہیں ہے, یہ کراس بریڈ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, جو نبی کی شان میں توہین کرے فوراً سمجھ لینا کہ اس کی بریڈ اوریجنل نہیں ہے, یہ اوریجنل اپنے باپ کا بچہ نہیں ہو سکتا. حضرات محترم, چاہے وہ تلک لگانے والا ہو یا سر پہ ٹوپی پہننے والا ہو,